اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کائنات کو اپنی قدرت سے بنایا۔ اس ساری کائنات میں انسان کو اشرف المخلوق بنایا۔ اس کائنات میں ساری کائنات کا دولہا اس انسان کو بنایا۔ انسان کو احسن تقویم بنایا، اس سے احسن عمل کا مطالبہ فرمایا۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اور پھر احسن عمل کون سا وہ بھی بتا دیا۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ انسان احسن تقویم ہے، اس سے احسن عمل، حسین عمل کا مطالبہ ہے، اور دعوت کے بول حسین ترین بول ہیں۔ انسان کو اللہ سبحانہ و تعالی نے احسن بنایا، اشرف المخلوق بنایا، اس سے احسن عمل کا مطالبہ فرمایا، اور احسن عمل بھی بتا دیا۔ دعوت کے بول حسین ترین بول ہیں۔ ان دعوت کے کلمات کے لیے، دعوت اللہ کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے انبیاء علیہ السلام مبعوث فرمائے۔ سارے انبیاء علیہ السلام ساری انسانیت کو اللہ جل جلالہ کی طرف بلانے والے، اللہ سبحانہ و تعالی کا تعارف کرانے والے، اللہ سبحانہ و تعالی کی وحدانیت کی طرف دعوت دینے والے بنا کے بھیجے گئے۔ نوح علیہ السلام نے عرض کیا دعوت قومی لیلا و نہارا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا ادعو الی سبیل ربک، کہیں فرمایا انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ۔ تو سیدنا نوح علیہ السلام بھی دعوت دینے والے، آخری نبی تک سارے انبیاء علیہ السلام دین کی دعوت کو لے کے دنیا میں آئے۔ پہلے ترتیب یہ رہی، ایک نبی دنیا سے جاتا تو انبیاء علیہ السلام والا کام دوسرے نبی کی طرف منتقل ہو جاتا۔ اس طرح ایک نبی سے دوسرے نبی کی طرف یہ کام منتقل ہوتا رہا۔ اذا خلق نبی خلق آخر، حدیث شریف میں ہے ایک نبی کا جب جانا ہو گیا، دنیا سے روانگی ہوئی، اللہ جل جلالہ نے دوسرا نبی بھیج دیا۔ ابراہیم علیہ السلام گئے، ان کے بیٹے اسحاق علیہ السلام، وہ گئے ان کے بیٹے یعقوب، وہ گئے ان کے آگے 12 بیٹے، اور 12 بیٹے بنی اسرائیل کہلائے، اور ہر بیٹے کی اولاد میں ایک قبیلہ بنا، اور ہر قبیلے میں نبی ہی نبی، نبی ہی نبی۔ ثم ارسلنا رسلنا تترا، اللہ نے اتنے نبی بھیجے۔ سب سے اخیر میں امام الانبیاء حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ آپ کے بعد یہ انبیاء علیہ السلام والی محنت، انبیاء علیہ السلام والی دعوت کا کام اس امت کی طرف منتقل کر دیا گیا۔ یہ امت ہے تو امت، لیکن سعادت مندی اس کی کتنی، خوش بختی کتنی، ہو کر امت مکلف کر دی گئی نبیوں کے کام کی، مبعوث کر دی گئی نبیوں کے کام کے لیے۔ یہ اس امت کی شرافت کی بہت بڑی بات ہے، انتہا ہے۔ یہ امت بہت بہت شرافتوں والی، اس کو اللہ پاک نے بہت ہی نوازا۔ ابھی یہ امت پیدا نہیں ہوئی، اللہ سبحانہ و تعالی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وہی بھیج رہے، انی باعث بعدک امہ، کہ میں تیرے بعد ایک امت مبعوث کرنے والا ہوں۔ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی بعثتم میسرین، تم آسانیاں کرنے والے مبعوث ہوئے ہو، تمہیں مبعوث کیا گیا ہے۔ ربعی ابن عامر رضی اللہ عنہ کسریٰ کے دربار میں کہتے ہیں اللہ ابتعثنا، اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں مبعوث کیا ہے۔ لشکر تو بھیجا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے، یہ نہیں کہا کہ حضرت عمر نے بھیجا،
یہ نہیں کہا کہ حضور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھیجا ہے، بلکہ براہ راست اللہ پاک کی طرف نسبت کر کے فرمایا اللہ ابتعثنا، ہمیں تو اللہ پاک نے مبعوث کیا ہے۔ انہوں نے پوچھا تھا تمہارے ان شہروں میں آنے کا مقصد کیا ہے، تم کس لیے آئے؟ تو پہلے آنے کا مقصد نہیں بتایا، پہلے بات صاف فرمائی کہ ہم آئے نہیں ہیں، ہم بھیجے گئے ہیں، ہم مبعوث ہوئے ہیں، ہم خود سے نہیں آئے ہیں۔ اس لیے آئے کہ لوگوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ پاک کی غلامی میں لے آئیں، دینوں کے ظلم اور ستم سے نکال کر اسلام کے عدل میں لے آئیں، دنیا کی تنگیوں سے نکال کر اس کی وسعتوں میں لے جائیں۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں مبعوث فرمایا ہے۔ تو یہ امت پوری کی پوری اقوام عالم کی طرف مبعوث فرما دی گئی ہے، اور اس امت کی فضیلتیں پہلے نبیوں پہ، سیدنا داؤد علیہ السلام پہ اللہ پاک نے وحی بھیجی۔ پہلے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کلمات فرمائے کہ ایک نبی بھیجنے والا ہوں جو مجھے ناراض نہیں کریں گے، میں اس سے ناراض نہیں ہوں گا، نہ وہ مجھے ناراض کرے گا نہ میں اس سے ناراض ہوں گا۔ اور بہت ساری فضائل بتاتے بتاتے اخیر میں آپ کی امت کا بیان فرمایا۔ اللہ پاک نے سیدنا داؤد علیہ السلام پر وحی بھیجی، وَأُمَّتُهُ مَرْحُومَةٌ، اس نبی کی امت وہ امت مرحومہ ہوگی جس پہ رحم کیا گیا ہے۔ میں نے ان کو فرضت علیہم الفرائض مثل ما افترضت علی الانبیاء، میں نے ان کو وہ فرائض دیے جو انبیاء علیہ السلام کو دیے۔ ہوگی امت لیکن فرائض اس امت کے وہ فرائض ہوں گے جو انبیاء علیہ السلام کو دیے۔ وَأَعْطَيْتُهُمْ نَوَافِلَ، میں نے ان کو وہ نوافل دیے مثل ما آتیت الانبیاء، مثل اس کے جو انبیاء علیہ السلام کو دیے، یعنی انبیاء علیہ السلام کی طرح کے نوافل دیے۔ اگلے جملے میں تو اللہ سبحانہ و تعالی نے حد ہی کر دی، کیا فرما دیا؟ حتی یأتونی یوم القیامہ، حتیٰ کہ وہ قیامت کے دن آئیں گے، وَنُورُهُمْ مِثْلَ نُورِ الْأَنْبِيَاءِ، ان کا نور انبیاء علیہ السلام کے نور کے مشابہ ہوگا، ان جیسا ہوگا۔ اب خوشخبری حاصل کرو، خوشخبری حاصل کرو کہ اللہ پاک نے نبیوں والے فرائض دیے، خوشخبری حاصل کرو اور ساری امت کو خوشخبریاں سناؤ کہ اللہ پاک نے تمہیں نبیوں والے فرائض دیے، نبیوں والے نوافل دیے، اور خوشخبری حاصل کرو اور خوشخبریاں سناؤ کہ اللہ پاک نے اتنا اعزاز فرمایا اس امت کا کہ قیامت کے دن جب یہ امتی آئیں گے ان کا نور انبیاء علیہ السلام کے نور کے مانند ہوگا، ان کے نور جیسا ہوگا۔ آپ بھی سارے خوشخبری حاصل کرو اور جا کے گھر گھر در در ایک ایک شہر اقلیم در اقلیم جا کے اس امت کو خوشخبریاں سناؤ کہ یہ امت آپ سب کو اللہ پاک نے مبعوث فرمایا ہے۔ دیکھو جو مبعوث ہوتا ہے باعث کی قوت مبعوث کے ساتھ ہوا کرتی ہے، اور باعث کی ہر وقت نظریں مبعوث پہ لگی رہتی ہیں۔ آپ کسی کو بھیجو، مبعوث کہتے ہیں جس کو بھیجا گیا ہو، آپ کسی کو کسی کام سے بھیجو تو آپ کی نظر لگی رہے گی، دیکھو وہ کیا جواب لاتا ہے۔ اسی لیے ادب یہ ہے کہ جب کوئی ہمیں کسی کام کے لیے بھیجے تو جو بھی ترتیب ہو واپس جا کر بھیجنے والے کو حالات سنانے چاہیے، کیونکہ بھیجنے والے کی نظر لگی ہوئی ہوتی ہے آپ نے وہ کام کر دیا یا نہیں کر دیا۔ ایک آدمی نے لفافہ دیا ڈاک میں کہ یہ ڈاک میں ڈال دو، جا کے اس بزرگ کو، اس آدمی کو بتانا چاہیے کہ ہاں میں نے ڈال دیا، تاکہ اس کو تسلی ہو جائے، کیونکہ اس کو انتظار لگا رہے گا۔ کوئی پیغام دینا ہو، پیغام پہنچا کے واپس آ کے بتانا چاہیے کہ میں نے یہ پیغام پہنچا دیا، اور اگلے نے اس پیغام کو لیا یا نہ لیا، کیا جواب دیا، کیا کہا۔ تو مبعوث کے اوپر نظریں لگی ہوئی ہوتی ہیں باعث کی، بھیجنے والے کی، اور بھیجنے والے کی قوت مبعوث کے ساتھ ہوتی ہے، باعث کی قوت مبعوث کے ساتھ ہوتی ہے۔ باعث اکیلا نہیں ہوتا، باعث اکیلا نہیں ہوتا، اس کے ساتھ
مبعوث اکیلا نہیں ہوتا، اس کے ساتھ باعث کی قوت ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو جب بھیجا تو ساتھ ہی کہا میں بھیج ہی نہیں رہا، میں بھی ساتھ ہی ہوں تمہارے، اننی معکما، سن بھی رہا دیکھ بھی رہا، سن بھی رہا دیکھ بھی رہا۔ تو اس لیے خوشخبری حاصل کرو اور خوشخبریاں سناؤ کہ تم سارے کے سارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں اقوام عالم کی طرف مبعوث ہو، بھیجے گئے ہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم میں خطبہ دیا 7 سن ہجری میں، اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں یہ پیغام ساری دنیا والوں کو پہنچا دینا چاہتا ہوں اور تمہاری عمریں، تمہاری زندگی اس کے لیے وقف ہونی چاہیے۔ یہ امت مرحومہ بہت مبارک امت ہے، اس کو انبیاء علیہ السلام والے فرائض دیے گئے، انبیاء علیہ السلام والے نوافل دیے گئے۔ اس امت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کا کتاب کا وارث بنایا۔ سورہ فاطر 4 رکوع، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذی اوحینا الیک من الکتاب، وہ کتاب جو ہم نے بذریعہ وحی آپ پر بھیجی، اوحینا الیک، اللہ جل جلالہ اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے کہ یہ کتاب جو ہم نے آپ پر بذریعہ وحی بھیجی، ذالک هو الحق، یہ حق ہے، یہ کتاب حق ہے، مصدقا لما بین یدی، پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر، اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں سے باخبر ہے اور اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ پہلے تو یہ فرما دیا، پھر فرمایا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر وارث بنایا ہم نے اس کتاب کو۔ میں آہستہ آہستہ آیت پڑھتا ہوں تاکہ آپ سب کو ساتھ ساتھ ترجمہ خود ہی سمجھ آئے۔ ثم، پھر، اوحینا الیک، ثم اورثنا الکتاب، پھر وارث بنایا ہم نے کتاب کا، الذین اصطفینا من عبادنا، ان لوگوں کو جن کو پسند کیا ہم نے اپنے بندوں میں سے۔ تو مفسرین لکھتے ہیں، ایک مفسر لکھتے ہیں جن کو پسند کیا اپنے بندوں میں سے، ان بندوں سے کون سے بندے مراد ہیں؟ پھر لکھا تمام اہل اسلام مراد ہے، یعنی کوئی خاص طبقہ مراد نہیں اس سے۔ یہود، نصارہ، مشرکین، ملحدین، یہ لوگ مجوسی، ہندو، سکھ، یہ سارے جو دنیا میں رہتے ہیں، ان سب میں سے اللہ پاک نے پسند کیا ہے کن کو؟ اپنے بندوں کو۔ اس سے کون سے بندے مراد ہیں؟ اس سے تمام اہل اسلام مراد ہیں۔ آگے تو ان مفسر صاحب نے ارشاد فرمایا چاہے وہ اپنے بدعمالیوں کی وجہ سے، سوء عمل کی وجہ سے موجب ملامت ہی کیوں نہ ہو، موجب ملامت ہو، یعنی امت میں کوئی اچھے بھی ہوتے ہیں جو برا سا ہوتے ہیں، کوئی اچھے بھی ہوتے ہیں، ہلکے بھی ہوتے ہیں، تو چاہے وہ ہلکے درجے کے آدمی امتی ہو، ان کو بھی اللہ نے وارث بنایا۔ یہ اگلے آیت کے اگلے ٹکڑے میں اللہ نے خود ہی فرما دیا جن کو وارث بنایا۔ ان کی آگے 3 قسمیں ہیں اللہ پاک نے جو بیان فرمائی۔ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، کچھ لوگ تو ان میں وہ ہیں جو اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں، جن کو وارث بنایا ہے، جن کو اللہ نے پسند فرمایا ہے، ان میں کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والے۔ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، کچھ ان میں متوسط درجے کے، عوام الناس جیسے ہوتے ہیں، اپنی نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، حج زکوٰۃ ادا کر لی، ذکر عبادت تلاوت کر لی، تو یہ جو سچ بولے، اللہ کے حکم پورے کرتے رہے، درمیانے درجے کے ایک طبقہ وہ ہے۔ پھر فرمایا وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، کچھ ان میں وہ ہیں جو نیکیوں میں سبقت کرنے والے ہیں اللہ کی توفیق سے، کچھ وہ ہیں۔
ذالک هو الفضل الکبیر، یہ اللہ سبحانہ و تعالی کا فضل ہے بہت بڑا۔ یہ جو اللہ پاک نے وارث بنایا ہے یہ اللہ پاک کا فضل ہے بہت بڑا۔ اب ان میں جو اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والے وہ بھی وارث ہیں، اور ان کو پہلے ذکر کیا ہے یہ بھی وارث ہیں۔ جیسے ایک بیٹا، ایک باپ ہے، اس کے 3 بیٹے، ایک اپنے باپ کی بات کبھی مانتا ہے کبھی نہیں مانتا، ایک اپنے باپ کی بات مانتا رہتا ہے، اور ایک باپ کی بات ماننا چھوڑ کے آگے خدمت بھی کرتا رہتا ہے، ہر کام میں آگے بڑھتا رہتا ہے، جو باپ کی حاجت ہوئی جلدی سے آگے بڑھتا ہے۔ تو 3 قسم کے الگ الگ ہیں، لیکن آپ ہی بتاؤ بھائی، تو وراثت سب کو برابر ملے گی یا کیا کوئی فرق ہوگا؟ برابر بتاؤ بھائی۔ وارث بھی جو نیکی کرتا تھا وہ اپنا بدلہ اللہ سے الگ لے لے گا، جو باپ کی خدمت بڑھ چڑھ کے آگے بڑھ بڑھ کے کرتا تھا، لیکن بھائی بیٹے ہونے میں تو سب برابر ہی ہے، وراثت تو سب کو برابر ہی ہے۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے وارث بنا دیا اپنی کتاب کا، اور چن لیا اپنے بندوں میں سے۔ خوشخبری حاصل کرو اللہ سبحانہ و تعالی نے، میں بھی حاصل کروں خوشخبری، آپ بھی۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں چن لیا ہے، ہمیں پسند کیا ہے اس وراثت کے لیے، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالی کا فضل ہے بہت بڑا۔ ارے کچھ باتیں عرض کر دیتا۔ اس نیابت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب بن کر اس وراثت کو لے کے گھر گھر پھرنا، نبی کی نیابت میں ایک ایک امتی کے پاس جا کر اس کو اللہ پاک کے حکموں پر چلنے کے لیے تیار کرنا، اس پہ کیا ملے گا؟ اب میں ایتے پڑھتا رہتا ہوں، اندازہ آپ خود لگاتے رہو، اللہ صاحب پاک نے عقل دی ہے سب کو۔ ایک بادشاہ تھا، اس نے خدائی دعویٰ کر دیا، جو اس کو رب نہیں مانتا تھا اس کو سزا دیتا تھا۔ کچھ رئیسوں کے لڑکے تھے، مالداروں کے 6-7 لڑکے نوجوان، انہوں نے سوچا کہ اگر تو ہم اس کو رب مانتے ہیں تو فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے، مصیبت میں آخرت بگڑ گئی، اور اگر رب نہیں مانتے ہیں تو یہ سزا دیتا ہے، دنیا میں پھر مشکلات آتی ہیں، تو پھر کیا کریں؟ انہوں نے کہا اس بادشاہ کی جہاں تک پہنچ ہے اس سے باہر چلے جاؤ، کسی دوسری جگہ چلے جاؤ، اپنا ایمان بچا لو۔ ہدایت والے تھے، ایمان والے تھے، اپنا ایمان بچا کے نکل گئے۔ چلتے چلتے آگے جا کے ایک غار میں جا کے سو گئے۔ اللہ پاک نے 309 سال تک ان کو سلا دیا، اور ان نوجوانوں کا یہ عمل، ایمان بچا کے نکل جانا، اللہ سبحانہ و تعالی کو اتنا پسند آیا، آخری نبی پر آخری کتاب جو اتاری اس میں آدھے پارے کی سورت سورہ کہف کے نام کی اتار دی، جس میں ان کی مدح فرمائی، ان کی تعریف فرمائی، ان کے اس عمل کو سراہا۔ اللہ پاک ان نوجوانوں سے اتنا خوش ہوا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جمعہ سورہ کہف پڑھنے کی ترغیب فرما دی کہ ان کا قصہ پڑھا کرو اور ان کو یاد کیا کرو، اپنے ایمان کو تازہ کیا کرو۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ وہ اپنا ایمان بچانے کے لیے نکلے تھے، ساری دنیا کا ایمان بچانے کے لیے نہیں نکلے تھے۔ اگر ساری دنیا کا ایمان بچانے کے لیے نکلتے تو پھر غار میں کیوں جاتے؟ پھر تو اسی شہر میں ایک ایک گھر جاتے، محلے محلے میں جاتے، اور ان لوگوں کو سمجھاتے، دیکھو یہ بادشاہ جو اپنے کو رب کہلاتا ہے یہ رب نہیں ہے، تم اپنا ایمان بچانا، آخرت برباد نہ کرنا، اللہ پر ایمان لانا اور اس بادشاہ پر ایمان نہ لانا، اگر تکلیف آئے تو صبر کرنا، اس کا بدلہ آخرت میں ملے گا۔ ایک ایک کو جماتے، ایک ایک کو ایمان پہ پکا کرتے تو پھر غار میں نہ جاتے۔ اگر ساری دنیا کا ایمان بچانے نکلتے تو غار میں نہ جاتے، گلی گلی گشت کرتے۔ اب
جو غار میں گئے اپنا ایمان بچانے کے لیے، اللہ پاک کو ان پہ اتنا پیار آیا تو جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب بن کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں ایک ایک کے گھر جا کے اللہ پاک کے احکام بتائے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اور پاکیزہ طریقے بتائے، اللہ پاک کے حکموں پہ چلنے کے لیے تیار کرے، جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے کے لیے تیار کرے، وہ اللہ پاک کو کتنا محبوب ہوگا اس کا اندازہ آپ خود ہی کر لو۔ یہ ایک بات ہوئی۔ اگلی بات، میں ایسے پڑھتا رہتا ہوں اور آپ اندازہ خود کرتے رہو اور فیصلہ کرتے جاؤ۔ ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں کہاں پہنچنا ہے، ہماری منزل کیا ہے۔ ایک آدمی تھا، اس نے اپنا خزانہ زمین میں دفن کر کے اوپر دیوار بنا دی۔ کچھ دنوں کے بعد اس آدمی کی موت آ گئی، 2 بچے چھوڑے۔ کچھ دنوں کے بعد وہ دیوار گرنے کے قریب ہو گئی۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے وہ دیوار بنانے کے لیے 2 نبی بھیجے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام۔ ان دونوں کو ہے نبی اور اللہ پاک بنوا رہا ان سے دیوار، کہ جاؤ دیوار بناؤ۔ کیوں بناؤ؟ آگے خضر علیہ السلام نے خود ہی بتا دیا کہ یہ 2 یتیم بچوں کی دیوار تھی، کان تحتہ کنز لہما، ان کے نیچے ان بچوں کا خزانہ تھا، وکان ابوہما صالحا، ان کا باپ نیک تھا۔ اور آگے یہ بھی بتا دیا وما فعلتہ عن امری، یہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، یہ اللہ پاک نے ہمیں بھیجا ہے۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ وہ آدمی نیک تھا، صالح تھا، اس صالح نیک بندے کے بچوں کے خزانے کی حفاظت اللہ سبحانہ و تعالی نے 2 نبیوں سے کروائی۔ تو جو ساری دنیا میں نیکی پھیلانے کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب بن کر آپ کی نیابت میں گھر گھر جا کر شہر شہر جا کر، جیسے میرے آقا شہر شہر پھرے، جگہ جگہ پھرے، تو ان سب کو جا کے نیکی کے لیے تیار کرے، بلکہ وہ محنت، جس محنت سے ساری دنیا میں نیکی پھیلتی ہے، اس محنت کا، نبیوں والی محنت کا محنتی بنائے، اس آدمی کا اللہ کے ہاں کیا مقام ہوگا، یہ آپ خود اندازہ لگا لو بھائی، یہ آپ خود اندازہ لگا لو۔ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آدمی کے بچوں کو بھوکا مار دے گا؟ میں کہتا ہوں اگر بھوک بھیج بھی دے، وہ یہ بھی اس کی مرضی ہے۔ جو نبیوں والا کام کرے گا اللہ پاک اس کو نبیوں کی شان سے پالے گا، جو نبی کا نائب بن کر محنت کرے گا اس کو نبیوں کے شان کے مطابق اللہ پالے گا۔ نبیوں کا شان کیا ہے؟ نبیوں کو اللہ کیسے پالتا تھا؟ کبھی کھانے کو دیتا تھا، کبھی نہیں دیتا تھا، کبھی بھوک بھیج دیتا تھا، کبھی کھانا دے دیتا تھا۔ لیکن یہ بھوک اللہ کے ہاں کتنی پسند ہوگی؟ جب بھوک بھیجے گا، جو اللہ، ہم نبیوں والا مقصد کو اپنا مقصد بنائیں گے، اللہ پاک وہی معاملہ ہمارے ساتھ دنیا میں اگر کرے گا، کبھی دے گا کبھی بھوکا رکھے گا، تو اللہ کے ہاں سے امید ہے پھر اللہ پاک قیامت میں بھی نبیوں کی معیت میں اللہ پاک جگہ دے دے گا۔ جو دنیا کے میں ایسا معاملہ کرے گا، بھوک بھیجے گا، یہ بھوک کتنی قیمتی ہوگی؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ سوچ کے جواب دینا۔ ایک آدمی روزہ رکھتا ہے اور شام کے وقت اس کو بھوک ستاتی ہے، پھر منہ سے بدبو نکلتی ہے۔ روزے دار کے منہ کی بدبو اللہ پاک کو کتنی پسند ہے یہ بول کے بتاؤ آپ؟ مشک سے بھی زیادہ پسند ہے۔ تو اب سوچنے والی بات یہ ہے، جو خود سے روزہ رکھے اور اس کے منہ کی بدبو اللہ پاک کو مشک سے بھی زیادہ پسند ہو، اور روزہ ایمان کی 77 شاخوں میں سے ایک شاخ ہے، جو ایمان کی 77 شاخیں زندہ کرنے کے لیے
جس میں خود روزہ بھی ہے، ایمان، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، تلاوت، ذکر، خدمت، وہ سارے 77 شاخیں سب کو زندہ کرنے کے لیے وہ ساری دنیا میں کبھی مشرق جا رہا، کبھی مغرب جا رہا، شمال اور جنوب جا رہا، تو جو اس کے اللہ کے راستے میں پھرنے کی وجہ سے اس کو بھوک آئے گی یا اس کے بچوں کو بھوک آئے گی، وہ بھوک اللہ پاک کے ہاں کتنی پسندیدہ ہوگی۔ جب ایک شاخ کے لیے بھوک آئے وہ اللہ کو مشک سے زیادہ پسند آئے، تو وہ محنت، جس محنت سے 77 شاخیں زندہ ہوں، جس محنت سے نبیوں کے مقصد والے آدمی تیار ہوں، جس محنت سے نبیوں کے نائب بن کے نیابت والے مقصد پہ امت کھڑی ہو جائے، اس پہ بھوک آئے گی، وہ اللہ کے ہاں کتنی پسندیدہ ہوگی۔ اس بھوک پر تو اس کے لیے بھی اور پتہ نہیں کتنوں کے لیے فیصلے ہوں گے۔ اللہ پاک کو رحم آئے گا، اس رحم سے جو کام بنے گا وہ ساری دنیا کی مادی قوتوں سے نہیں بنے گا، ساری دنیا کا مادہ حاصل کرنے سے وہ فائدہ نہیں ہوگا۔ جو اللہ پاک کو اگر اپنے بندے پہ رحم آ گیا، اس رحم پہ جو اللہ پاک اس بندے کے کام بنائے گا وہ تو اللہ پاک خوش ہو کے بنائے گا۔ اور سنو، جو آدمی توبہ کرتا ہے، جو آدمی توبہ کرتا ہے، اللہ پاک کو اتنا محبوب ہے جیسے کوئی آدمی جنگل ریگستان میں سفر کر رہا تھا، اونٹنی پر کھانا اور پانی تھا، اللہ کا کرنا اونٹنی گم ہو گئی۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ تلاش کرتا کرتا تھک گیا، بھوک نے ستایا، پیاس نے اتنی شدت ہو گئی بھوک پیاس کی کہ چلنے کے قابل نہیں رہا، اور حد نگاہ تک اونٹنی نظر نہیں آ رہی، سواری نظر نہیں آ رہی۔ اب بھوک پیاس کی وجہ سے گر گیا، چلنے کی سکت نہیں رہی، اب سوچ رہا کہ اب تو مرنا ہی ہے، موت ہے اور کچھ نہیں۔ اب بھوک ستاتے ستاتے پیاس، پانی اندر کا سارا خشک ہو گیا۔ ہمیں تو اس کا اندازہ نہیں، اندازہ وہاں جا کے ہوتا ہے جہاں سینکڑوں میل پر پانی کا قطرہ نہ ہو، وہاں جا کے اندازہ ہوتا ہے ان چیزوں کا۔ خیر، وہ آنکھ اس کی بند ہو گئی، اب موت ہے۔ تھوڑی دیر میں آنکھ کھلی تو وہ اونٹنی پاس کھڑی ہے، اس پہ کھانا بھی ہے، پانی بھی ہے۔ خوش ہو گیا کہ موت سے بچ گیا، موت کے منہ سے نکل آیا۔ خوشی میں کہنا تو یہ تھا کہ اے اللہ تو میرا رب اور میں تیرا بندہ، کہنا تو یہ تھا، لیکن خوشی دل، دماغ، روح پر اتنی غالب ہوئی کہ کہنے لگا اے اللہ میں تیرا رب اور تو میرا بندہ۔ کتنا خوش ہوا، اتنا خوش ہوا۔ جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس بندے پر اس آدمی سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے، جو ایک آدمی اکیلا توبہ کرتا ہے تو اس پہ اللہ اتنا خوش ہوتا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں پوری امت کے گھر گھر جا کے ایک ایک آدمی کو توبہ کراتا ہے، ایک ایک آدمی کو اللہ پاک کے حکموں پہ چلنے کے لیے تیار کرتا ہے، اور بلکہ اس سے اگلی بات وہ محنت کرتا ہے جس سے ایک مجموعہ تیار ہو۔ اصل میں ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعیت میں ہر شخص کو ایک مجموعہ تیار کرنا چاہیے۔ جیسے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں زندگی گزاری، 1,24,000 انسان اپنے مقصد پہ کھڑے کیے، جو نبیوں والے کام پہ تھے، اپنے نائب بنائے، جو آپ کے وفات کے بعد، وصال کے بعد ساری دنیا میں دین کی محنت، اس کا نظام چالو کرے، ایسا مجموعہ تیار کیا۔ تو ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کا حکم دیا، آپ کی اطاعت کا حکم دیا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔
نبی امی کی اتباع کرو، تو اس کا حکم دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر آدمی اپنی زندگی میں ایسا مجموعہ تیار کرے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں مشرق مغرب شمال جنوب ہر طرف چل کر اللہ پاک کے احکام کو زندہ کرنے کے لیے پوری قربانی کرنے والا ہو، جیسے صحابہ نے کیا۔ تو وہ آدمی جو اکیلا توبہ کرے اس پہ اللہ پاک اتنا خوش ہو، اور جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں گھر گھر جا کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت والے آدمی تیار کرے، اس آدمی پہ اللہ پاک کتنا خوش ہوگا۔ اور سنو، اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ یاسین شریف میں ایک واقعہ بتایا، جو ہوا بتایا۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، ان بستی والوں کو، ان لوگوں کو اس بستی والوں کا قصہ سناؤ جب ان کے پاس مرسلین آئے۔ ہم نے 2 بھیجے۔ اب پوری آیتیں بھی پڑھتا جاؤں، ترجمہ کروں، بہت وقت لگے گا، میں خلاصہ بتا دیتا ہوں۔ اللہ پاک کہتے ہیں ہم نے 2 بھیجے، انہوں نے جھٹلا دیا۔ فعززنا بثالث، ہم نے 3 بھیجے، انہوں نے ان کو بھی جھٹلا دیا۔ تو بستی کے کنارے پر ایک آدمی تھا جس کا نام مفسرین حبیب نجار لکھتے ہیں۔ نجار کہتے ہیں بڑھئی کو، لکڑی کا کام کرنے والا، ترخان، 4 پائیاں بنا دی لکڑی کے کام کرنے والا۔ وہ مسلمان ہو گیا ان نبیوں کی بات پر، یہ بستی کے کنارے رہتا تھا۔ انبیاء علیہ السلام پھر آگے بستی میں آئے، آگے دعوت دی، قوم نے جھٹلا دیا۔ اس حبیب نجار کو پتا چلا کہ میری قوم نے ان کو نہیں مانا، تو دوڑتا ہوا آیا۔ وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون۔ بستی کے کنارے سے آدمی دوڑتا ہوا آیا، کہنے لگا اے میری قوم، ان بھیجے ہوں کا اتباع کر لو جو تم سے مانگتے کچھ نہیں، ہدایت پر ہیں اور نہ کوئی مزدوری مانگتے ہیں اور خود بھی ہدایت پہ ہیں۔ آگے اپنا بھی اعلان کر دیا کہ میں کیوں ان کا اتباع نہ کروں، وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون، میں ان کا اتباع کیوں نہ کروں، جس نے مجھے پیدا کیا اسی کے پاس جاؤ گے، اس کو چھوڑ کے اوروں کو الہ بناؤں تو پھر تو میں بڑا گمراہ ہو جاؤں گا۔ خیر، لمبا بیان کیا۔ قوم نے اس آدمی کو، حبیب نجار کو قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ تو آگے قرآن پاک کیا کہتا ہے؟ قیل ادخل الجنہ، کہا گیا کہ جنت میں داخل ہو جا۔ قال یا لیت قومی یعلمون، کہنے لگا ہے کاش میری قوم جان لے، بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، اللہ نے مجھے بخش دیا، میرا بڑا اعزاز و اکرام کیا۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے، یہ نبی نہیں ہے، نبیوں کا نائب بن کر ساری دنیا میں دین پھیلانا یہ اس کے سامنے نہیں، اپنی قوم کو کہہ رہا، اسی قوم کی طرف نبی بھیجے گئے تھے، نبیوں کی تائید میں اس نے کلمات کہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس کے کہے ہوئے کلمات اتنے پسند آئے کہ آخری نبی پر آخری کتاب، اس کا دل سورہ یاسین، اس میں اس حبیب نجار کے کلمات کا ذکر کر دیا تاکہ قیامت تک لوگ پڑھتے رہیں۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر روز سورہ یاسین شریف صبح کو پڑھنے کی ترغیب دے دی کہ روز پڑھا کرو اور یاد کیا کرو کیسے اس اللہ کے بندے نے انبیاء کی تائید کی تھی اور کیسے پھر اللہ پاک نے ان کا اعزاز کیا، ان کو مکرم و محترم بنایا، ان کو جنت میں، اس کو حبیب نجار کو کیسے جنت میں داخل کر دیا۔ اور سنو، فرعون نے کہا کہ مجھے چھوڑو، میں موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرتا ہوں۔ قال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ ولیدع ربہ انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظہر فی الارض الفساد۔
میرا خیال ہے کہ یہ دین بدل دے گا، تمہارا فساد مچائے گا، اس لیے چھوڑو کہ میں موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرتا ہوں۔ یہ فرعون نے کہے کلمات۔ تو آگے فرعونی قوم کا ایک آدمی تھا، ایمان اس کا کمزور تھا، ایمان چھپایا ہوا تھا، وہ بھی اس مجلس میں بیٹھا تھا۔ ایمان تو آخری ایمان ہی ہے، اب ایمان چمک پڑا، روشن ہو گیا، کہنے لگا، بول پڑا، اپنی ایمان چھپ سکا۔ تو قرآن پاک نے تو اس کے بیان اس نے کیا کہا، تقریباً 2 رکوعوں کے اندر اس کا بیان کیا، ایک ورقہ خرچ کر دیا۔ میں اس میں بیچ بیچ میں کچھ آیتیں پڑھ دیتا ہوں، اب سارے آیتیں بھی پڑھوں اور ترجمہ بھی کروں، بہت وقت لگے گا۔ وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ، ایک مرد جو آل فرعون کا آدمی تھا، ایمان چھپایا تھا، کہنے لگا، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم اس آدمی کو قتل کرتے ہو جو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے؟ وقد جاءکم بالبینات، اور تمہارے پاس نشانی اور معجزے بھی لایا ہے، اس کو قتل کرتے ہو؟ اس جرم پہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ آگے چل کے کہتا ہے، یا قوم لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض، اے قوم آج تمہارے پاس ملک اور غلبہ ہے، فمن ینصرنا من بأس اللہ ان جاءنا، اگر اللہ کا عذاب آ گیا تو پھر کون بچائے گا؟ آگے چل کے کہتا ہے، یا قوم انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب، اے میری قوم جیسے احزاب والوں پہ عذاب آیا تھا مجھے ڈر ہے کہ تمہارے اوپر بھی ایسا عذاب نہ آ جائے۔ آگے چل کے کہتا ہے، یا قوم انی اخاف علیکم یوم التناد، اے قوم میں ڈرتا ہوں جس دن چیخ پکار ہوگی، اس دن کیا بنے گا؟ آگے چل کے کہتا ہے، یا قوم اتبعونی اہدکم سبیل الرشاد، اے میری قوم میری بات مان لو، میں تمہیں ہدایت کی بات کہتا ہوں۔ آگے چل کے کہتا ہے، یا قوم مالی ادعوکم الی النجات وتدعوننی الی النار، اے میری قوم میں تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں، تم آگ کی طرف بلاتے ہو۔ آگے چل کے کہتا ہے، یا قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع وان الآخرۃ ہی دار القرار، اے میری قوم یہ دنیا کی زندگی تھوڑے دنوں کی ہے، تھوڑی منفعت، تھوڑا نفع، اور آخرت ہے دار القرار۔ اللہ اب سن لو، اللہ سبحانہ و تعالی اس مرد مومن کا جس نے ایمان چھپایا تھا، فرعونی قوم کا آدمی تھا، نبی نہیں، نبیوں کی اولاد یعنی بنی اسرائیل کا آدمی نہیں، بس صرف نبی کی تائید میں کلمات کہتا ہے۔ اللہ پاک کو وہ پسند آئے کلمات کہ آخری نبی پر آخری کتاب اتاری، اس میں سورہ مومن آدھے پارے کی صورت اس قبطی قوم کے آدمی، فرعونی قوم کے آدمی کے نام کی صورت اتاری، اس میں ایک ورق خرچ کر دیا، اس کا بیان اللہ پاک سنا رہا۔ کس قدر سعادت کی بات ہے۔ اور اب سوچنے کی بات یہ ہے، جو نبی کا نائب بن کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم والے مقصد کو اپنا مقصد بنا کر گھر گھر پھرے، در در پھرے، ساری دنیا کو اللہ کے حکموں پہ چلنے کے لیے تیار کرے، اور ساری دنیا میں پھر کر اللہ کے احکام کو زندہ کرنے والی محنت کا محنتی بنائے ایک ایک آدمی کو، یہ آدمی اللہ پاک کو کتنا محبوب ہوگا۔ اور سنو، فیصلے آپ نے کرنے ہیں، فیصلہ تو ہر آدمی اپنا ہی کرے گا، ہر آدمی اپنا خود مکلف ہے بھائی، خود سوچے کہ ٹھکریوں پہ جان لگانی ہے یا نبی کا نائب بن کر ساری دنیا میں پھرے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے 3 آدمیوں کے صدیق ہونے کی خوشخبری ہے، جیسے 10 آدمیوں کو جنتی ہونے کا ان کا نام لے کر، نام زد کر کے، ویسے تو سارے صحابہ علل عموم جنتی، لیکن 10 کا تو نام لے کر، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ زبیر فی الجنہ، سعد سعید فی الجنہ، عبد الرحمن فی الجنہ، ابو عبیدہ فی الجنہ رضی اللہ عنہم اجمعین، نام لے کے بتایا۔ 7 قسم کے آدمی وہ ہیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالی اپنے سائے میں یعنی اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، جس دن اس کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔
امام عادل عادل بادشاہ جو اپنے عدل کے سائے میں لاکھوں کو سلائے، وہ اللہ کے عرش کا سایہ کیوں نہ پائے؟ بادشاہوں کو تو بہت موقع ہے، ہاں سب سے پہلے نمبر پہ اللہ کے نبی نے گنوایا بادشاہوں کو، ہاں عادل بادشاہ اللہ کے عرش کا سایہ پائے۔ دوسرے نمبر پر وشاب نشا فی عبادت اللہ، جو اللہ کی عبادت میں جوانی، جس کی جوانی گزرے۔ اب سوچنا یہ ہے جو اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزارے اللہ کے عرش کا سایہ پائے، جو نبی کا نائب بن کر خود بھی جوانی اللہ کے عبادت میں گزارے اور گھر گھر جا کر وہ محنت اٹھائے، ہر آدمی کو نیابت کا احساس دلوائے، ہر آدمی کو پوری دنیا میں پھرنے والا بنائے، اس کو اللہ کے عرش کے ساتھ ساتھ اور کیا کچھ ملے گا یہ خود ہی اندازہ لگا۔ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ، جس کا دل مسجد میں اٹکا رہے اللہ کے عرش کا سایہ پائے، جو ہزاروں لاکھوں پہ محنت کر کے، جس کی محنت سے ہزاروں آدمی تیار ہو، جن کا دل مسجد میں اٹکا رہا، تو یہ اللہ کے عرش کے سائے کے ساتھ اور کیا پائے گا یہ آپ اندازے خود ہی لگاتے جاؤ، میں اشارے کرتا جاتا ہوں۔ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجتماع علیہ وتفرقا علیہ، دو مرد جو آپس میں اللہ کے لیے محبت کرتے ہوں، ان کا جمع ہونا بھی اللہ کے لیے، ان کی جدائی بھی اللہ کے لیے، اللہ کے عرش کا سایہ پائیں۔ جو ہزاروں کو اللہ کے لیے جمع کریں اور پھر جماعتیں بنا بنا کے ہزاروں کو اللہ کے راستے میں پھیلائیں، مشرق مغرب شمال جنوب، ان کو اللہ کے عرش کا سایہ ملے، اور اس کے ساتھ اور کیا ملے گا یہ آپ خود اندازہ لگاؤ۔ اور وہ آدمی جو دائیں ہاتھ سے صدقہ دے، تصدق بصدقۃ فاخفاها، اس کو مخفی رکھے، حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے کہ دائیں نے کیا دیا، اللہ کے عرش کا سایہ پائے۔ مخفی صدقہ دینے والا، ایک عمل صدقہ 77 شاخوں میں ایک شاخ صدقہ، وہ مخفی دینے والا اللہ کے عرش کا سایہ پائے، اور جو ایمان کی 77 شاخیں زندہ کرنے کے لیے محنت اٹھائے، اور وہ ایسے آدمی تیار کرے، حضور کی محنت والے محنتی تیار کرے، اور ساری دنیا میں پھرے اور پھرائے، اس کو اللہ کے عرش کے سائے کے ساتھ اور کیا ملے گا خود ہی اندازہ لگائے۔ وہ آدمی جس کو حسین و جمیل عورت برائی کی دعوت دے، وہ کہے انی اخاف اللہ، عرش کا سایہ پائے، اور جو ہزاروں لاکھوں کی عفت اور پاک دامنی کا ذریعہ بن جائے، اس کو اللہ پاک عرش کے سائے کے ساتھ اور کیا دے گا۔ وہ آدمی جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور روئے اور آنسو بہنے لگے، اللہ کے عرش کا سایہ پائے، اور یہ ذکر کرنا 77 شاخوں میں ایک شاخ ہے، جو ایک شاخ پہ عمل کرے عرش کا سایہ پائے، جو 77 شاخیں زندہ کرنے کا ذریعہ بنے وہ کیا پائے گا اللہ کے ہاں سے، یہ خود ہی اندازے کرتے رہو۔ میں نے تو صرف ایک سوچنے کے لیے کچھ راستے عرض کر دیے، اسی طرح ساری حدیثوں کو سوچتے رہو۔ جب ایک جزوی چیز پر وہ عطائیں ہیں، تو اس پورے دین کی محنت اور پورے دین کو لے کے چلنا، اس پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کچھ عطا کرے گا، جو نبی کا نائب بن کر گھر گھر پھرے گا۔ تو میں بھی فیصلہ کرتا ہوں، آپ بھی فیصلے کرو کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کو لے کے خود نائب بن کر نسبت نیابت کو لینا ہے۔ پرانوں سے حد فرمایا کرتے تھے، حضرت کی کاپیوں میں یہ بات ہے کہ پرانوں سے ہم صرف یہ بات چاہتے ہیں کہ یہ نسبت نیابت کو لے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو نائب بنایا اس نسبت کو لے۔ جب یہ نسبت ہماری طرف ہمیں رود ہو کے یہ اپنی طرف منتقل کرانی ہے نسبت، اگر یہ نسبت ہمیں نصیب ہو گئی، اللہ نے فیصلہ کر دیا، یقین جانو اس آدمی کو اللہ سبحانہ و تعالی
ساری دنیا میں ہدایت پھیلنے کے لیے ذریعہ بنائے گا، اس پہ اپنی رحمتوں کا فیضان فرمائے گا، اس کے ذریعے سے لاکھوں ایمان والے پیدا ہوں گے، نمازوں والے پیدا ہوں گے، ذکر عبادت والے پیدا ہوں گے، اکرام مسلم اور صحیح نیت والے پیدا ہوں گے، دین کے داعی پیدا ہوں گے، اللہ کے احکام ساری دنیا میں پھیلانے والے اس آدمی کے ذریعے سے اللہ زندہ کرے گا۔ ہمیں اپنے لیے فیصلہ کروانا ہے، ہمیں اپنے لیے رو دھو کے، بھائی اتنی مخلوق جمع ہے، اگر اتنے آدمی کسی سخی کے پاس چلے جائیں کوئی حاجت لے کر، اتنا بڑا مجمع، اور سخی حاجت پوری کرنے کی قوت بھی رکھتا ہو بھی سخی، آپ خود سوچو بھائی، ہو بھی سخی اور اس کے پاس وسعت بھی ہو، بعض آدمی سخی ہوتا ہے لیکن ہے فقیر، وہ دے نہیں سکتا، جی چاہتا ہے دینے کو لیکن وہ دے نہیں سکتا، ہے بھی سخی اور کریم اور خزانے بھی بھرے ہوئے ہوں، اور یہ اتنا بڑا مجمع اس کے پاس چلا جائے، آپ سوچ کے بتاؤ وہ سخی اتنوں کو خالی بھیج دے گا؟ یہ تو میں اور آپ سارے مل کے اللہ پاک سے فیصلہ کروائیں، اے اللہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آپ پوری دنیا میں جن غلط یقینوں، غلط طریقوں، غلط جذبوں کو آپ مٹانا چاہتے تھے، اے اللہ آج ہمیں بھی پوری دنیا میں سے غلط یقین، غلط طریقے، غلط جذبے مٹانے کے لیے تو ہمارے لیے فیصلہ فرما دے، ہمیں قبول کر۔ اے اللہ تو آخر اپنے نبی کے ذریعے سے انسانیت میں کوئی تبدیلی لانا چاہتا تھا، آپ کوئی تبدیلی لانا چاہتے تھے، غلط یقینوں کو مٹا کر صحیح یقینوں کو، صحیح طریقوں کو، صحیح جذبوں کو زندہ کرنا چاہتے تھے۔ اے اللہ مجھ مسکین کے ذریعے اور ان لوگوں کے ذریعے سے یہ صحیح یقین، صحیح طریقے، صحیح جذبے پوری دنیا میں زندہ کرنے کے لیے آج اس امت کو قبول کر دیں۔ تو یہ فیصلہ کرواویں گے بھائی؟ ہاں، جب فیصلہ اللہ پاک سے کروا دیا تو پھر ہماری زیادہ قوت نہیں لگے گی، پھر اللہ پاک کی مدد شامل حال ہو جائے گی۔ ہاں، پھر اللہ پاک کی مدد شامل ہو گئی، اللہ سبحانہ و تعالی پھر خود ہی ہم سے کام لے گا۔ آج ساری دنیا میں جی چاہی پہ چلنا یہ رواج آیا ہوا ہے، جی چاہی کا کھایا، جی چاہی کا پیا، جی چاہی کا کیا، رب چاہی کا خیال نہ کیا۔ دو زندگیاں ہیں، جی چاہی اور رب چاہی، ان دونوں کو تھوڑا مختصر عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ جی چاہی پہ چلنا، اب ہم ساری دنیا میں پھرنے کو تو پھر لیں لیکن آگے جی چاہی آ جاتی ہے، میرا جی چاہتا ہے گھر رہنے کو، میرا جی چاہتا ہے بچوں کے پاس رہنے کو، بیوی کے پاس رہنے کو، میرا جی چاہتا ہے اس طرح کے کھانے کو، اس کاروبار کو، بس یہی آڑے آ جاتا ہے۔ تو جی چاہی پر چلنا یہ ایک راستہ ہے جو آدمی کو کفر تک لے جاتا ہے اور آگے نتیجہ جہنم میں جانا پڑتا ہے، یہ ہے جی چاہی کا راستہ۔ ایک راستہ ہے رب چاہی کا، جو اللہ چاہے گا اس پر جی چاہی کو قربان کروں گا، یہ راستہ آدمی کو جنت میں لے جاتا ہے۔ حضرت کا یہ اہم مضمون تھا، جی چاہی پہ چلنا اور رب چاہی پہ چلنا۔ جی چاہی پہ چلا سب سے پہلے ابلیس، اب یہ سنتے بھی جائیں اور اپنے لیے فیصلہ بھی کرتے جائیں، ہم دونوں راستوں میں کون سے راستے پہ چلنا ہے، یہ ساتھ ساتھ فیصلہ بھی کرتے جانا ہے۔ سب سے پہلے جی چاہی پہ چلا ابلیس۔ اللہ پاک کی چاہت یہ تھی کہ آدم کو سجدہ کرو، اس کا جی چاہا کہ میں اچھا ہوں، میں بہتر ہوں، انا خیر من، میں اس کو سجدہ نہ کروں۔ چنانچہ رب چاہی کو نہ دیکھا، جی چاہی کو دیکھا، بولو رب چاہی کو نہ دیکھا، جی چاہی کو دیکھا، تو نتیجہ کیا ہوا؟ مردود ہوا، ملعون ہوا، رجیم ہوا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہوا۔ نمبر 2، جی چاہی پہ چلا آدم علیہ السلام کا بیٹا قابیل۔ ترتیب یہ تھی، اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو ان کی بیوی سے ایک پیٹ میں 2 بچے دیتا تھا، ایک بچہ ایک بچی، پھر دوسرا حمل ہوا تو اس میں بھی ایک بچہ ایک بچی۔ ترتیب اللہ پاک نے یہ بنا دی کہ ایک ہی پیٹ سے جو بچہ بچی پیدا ہو وہ تو ان کے لیے آپس میں بہن بھائیوں کے احکام، اور جو دوسرے پیٹ میں بچہ بچی پیدا ہو
ان کے لیے وہ احکام نہیں تھے ان کے ساتھ پہلے پیٹ کا بچہ دوسرے پیٹ والی بچی کے ساتھ نکاح ہو، پہلے پیٹ کی بچی دوسرے پیٹ والے بچے کے ساتھ نکاح ہو، ترتیب یہ تھی۔ قابیل کے ساتھ جو بچی پیدا ہوئی وہ خوبصورت تھی، دوسرے پیٹ سے پیدا ہوا حابیل اور اس کے ساتھ جو بچی پیدا ہوئی وہ خوبصورت نہیں تھی۔ قابیل کا جی چاہا خوبصورت بچی سے نکاح کرنے کو، آدم علیہ السلام نے سمجھایا کہ یہ اللہ کی طرف سے ممنوع ہے، حرام ہے، اللہ کی چاہت یہ نہیں ہے، یہ نہیں مانا، باپ کی بھی نہیں مانی۔ آدم علیہ السلام نے کہا کہ تو بھی قربانی پیش کر، یہ بھی تیرا بھائی قربانی پیش کرے، جس کی اللہ قبول کر لے وہ اس لڑکی کے ساتھ شادی کر لے، فیصلہ اللہ سے کروا لو۔ چنانچہ دونوں نے اپنی اپنی قربانی پیش کی۔ ایک کے پاس بھیڑ بکریاں تھے، اس نے بکری ذبح کر کے جنگل میں ڈال دی اللہ کے لیے، دوسرے کے پاس کھانے پینے کا سامان تھا، کھانا پکا کے ڈال دیا۔ اللہ نے حابیل کا قبول کر دیا، قابیل کا رد کر دیا، فیصلہ ہو گیا۔ ترتیب قبول کرنے کی یہ تھی، جس کا اللہ پاک قبول کرتا تھا ایک آگ بھیجتا تھا، جلا کر راکھ کر دیتا تھا کہ ہم نے لے لیا تیرا، بس قبول ہو گیا۔ جس کا مردود کرتا تھا اس کو نہیں چھیڑتا تھا، اسی طرح ہی رہنے دیتا تھا کہ تیری چیز ہمیں قبول نہیں، اٹھا کے لے جا، خود کھا لے، پھینک دے، کتے کھا جائیں، شیر چیتے کھا جائیں، ہمیں کوئی واسطہ نہیں۔ ترتیب یہ تھی۔ جیسے کوئی بھائی ناراض ہو تو وہ اپنے ناراض بھائی کی چیز قبول نہیں کرتا، رد کر دیتا ہے، اللہ نے رد کر دیا قابیل کا۔ باپ نے کہا بات صاف ہو گئی، کہنے لگا نہیں میں تو اسی سے ہی کروں گا۔ اپنے بھائی کو کہا لأقتلنک، میں تجھے قتل کروں گا۔ حابیل نے کہا بھی مجھے قتل کرنے کا کیا، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ پاک متقی سے قبول کرتا ہے، اس میں میرا کیا گناہ، قبول اللہ نے نہیں کیا تیرا تو قتل مجھے کرے گا۔ اس نے کہا نہیں میں تو تجھے قتل کروں گا۔ اس نے یہ سوچا کہ جب تک یہ زندہ ہے لڑکی یہ لے جائے گا، اس کو قتل کر دو پھر لڑکی ملے گی۔ بھائی نے کہا لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک انی اخاف اللہ رب العالمین، اگر تو مجھے قتل کرے گا، قتل کرنے کے لیے ہاتھ بڑھائے گا، میں تجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ تو ہمیں بھی بھائی سبق ملا، دو سبق ملے اسی آیت میں۔ ایک سبق تو یہ ملا چیز ایک ہی ہے، قربانی پیش کرنا، وقربا قربانن، دونوں نے قربانی پیش کی، ایک کی اللہ نے قبول کی دوسرے کی نہیں، ساتھ ضابطہ بتا دیا، عمل ایک ہی ہوگا، دو آدمی اس عمل کو کریں گے، ایک کا قبول ہوگا ایک کا نہیں ہوگا، کس کا، جس کے عمل میں تقوی ہوگا، انما یتقبل اللہ من المتقین، جس کے عمل میں تقوی ہوگا اس کا قبول ہو جائے گا، جس کے عمل میں تقوی نہ ہو اس کا قبول نہیں ہوگا۔ تو ہمیں اس آیت سے سبق یہ ملا کہ ہمیں اپنے ہر عمل میں تقوی پیدا کرنا ہے اگر عمل قبول کروانا ہے۔ دوسری آیت میں ہے تمہارے قربانیوں کا گوشت ہم تک نہیں پہنچتا، خون نہیں پہنچتا، ولکن ینالہ التقوی، تقوی پہنچتا۔ بات بالکل صاف ہے۔ میں بھی فیصلہ کروں، آپ بھی فیصلہ کرو کہ ہمیں اپنے اعمال میں تقوی پیدا کرنا ہے کہ عمل میں اللہ عمل دیکھے گا، رکوع سجدہ قومہ جلسہ سب کچھ موجود، تقوی ہے کہ نہیں، بس تقوی ہے قبول، تقوی نہیں قبول نہیں، بس یہ ضابطہ نکلا۔ ایک تو یہ ہوا، اور اگلا ضابطہ، اگلا یہ نکلا، ہمیں سبق ملا کہ اس بھائی نے کہا میں تجھے قتل کروں گا، یہ کہتا ہے تو مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ بڑھائے گا، میں تجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ کیوں نہیں بڑھاؤں گا بول کے بتاؤ، اس نے کیا کہا، انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ اب ہمیں بھی یہ سبق ملا، کوئی ہمیں گالی دے ہم کہیں بھائی تو ہمیں گالی دے گا، میں تجھے گالی نہیں دوں گا، کیوں بھائی بول کے بتاؤ کیوں نہیں دوں گا، انی اخاف اللہ رب العالمین، میں رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ تو مجھ پہ ظلم کرے گا، میں تجھ پہ ظلم نہیں کروں گا، کیوں نہیں کروں گا بولو بھائی کیوں نہیں کروں گا،
انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ خیر اس نے قتل کر دیا، پھر بھی کر دیا، وہ کہتا رہا میں نہیں تیری کی طرف ہاتھ بڑھاتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اولاد آدم میں جتنے بھی قتل ہوئے، جتنے ہوں گے، سب قاتلوں کے قتل کے گناہ کے برابر قابیل کو گناہ ملے گا، سب کے برابر سزا پائے گا۔ کیوں؟ اس نے بنی آدم میں قتل کا طریقہ جاری کیا۔ تو یہ اس نے قتل کیوں کیا تھا بولو؟ جی چاہی، من چاہی، جی چاہا خوبصورت عورت سے شادی کرنی ہے، جی چاہی نے برباد کیا اور اتنا بڑا گناہگار بنا دیا۔ جی چاہی پہ چلا نمرود، جانتا تھا ابراہیم علیہ السلام سچے، ابراہیم علیہ السلام کا رب سچا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب مشرق سے سورج نکالتا ہے تو مغرب سے نکال، آگ میں ڈالا، آگ نے نہیں جلایا، بات صاف ہو چکی تھی، لیکن جی چاہی نے ہمیشہ کے لیے جہنم میں بھیج دیا۔ جی چاہی پہ چلی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم، اللہ کے نبی نے کہا یہ عورتیں ہیں، پاک ہیں تمہارے لیے، اور انہوں نے کہا نہیں، انک لتعلم ما نرید، جو ہماری جی چاہی ہے تو خوب جانتا ہے، ہم تو یہ نہیں کرتے، ہم تو وہ کریں گے۔ اللہ نے فرشتہ بھیج کر زمین نیچے سے اکھاڑ کے، جیسے ریت کی ڈھیری سے بیلچا بھر کے اوپر لے جا کر الٹا دیتے ہیں، اللہ نے زمین کو ایسے الٹ دیا ان پر اور پتھروں کی بارش برسائی، 4 ہو گئے۔ 5واں جی چاہی پہ چلا فرعون، 6واں جی چاہی پہ چلا حامان، 7واں جی چاہی پہ چلا قارون۔ تینوں جانتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام سچے، ان کا رب سچا، کیونکہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات، اللہ نے بڑے بڑے 9 معجزے دکھائے، ہاتھ کے اندر سے روشنی کا نکلنا، لاٹھی کا سانپ بننا، طوفان کا عذاب، قحط کا عذاب، ٹڈیوں کا عذاب، خون کا عذاب، مینڈکوں کا عذاب اور بڑے بڑے عذاب۔ جب ایک باری باری بھیجے، ایک عذاب آتا تھا، تنگ ہو جاتے، موسیٰ علیہ السلام کو کہتے عذاب ٹلوا دے، اپنے رب کو کہو عذاب ٹال دے، ہم مان جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام دعا مانگتے، عذاب ٹلتا، پھر کفر پہ آتے۔ جی چاہی پہ چلنے کی وجہ سے یہ غرقاب ہوئے، برباد ہوئے، اور پھر اور قارون تو زمین میں دھنسا دیا گیا، جی چاہی نے یوں برباد کیے۔ جی چاہی 7ویں جی چاہی پہ چلے یہود، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، حضور کو ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں، اور اللہ پاک کا جب حکم آتا تو یحرفون الکلمہ عن مواضعہ، اور اب جو آیت ہوتی اس کو مٹا کے اس کی جگہ اپنی مرضی کی لکھ لیتے، خود نہیں بدلتے تھے، خود جی چاہی نہ چھوڑتے تھے، اللہ کے حکموں کو بدلاتے تھے، تو مغضوب علیہم بن گئے، جن پر اللہ کا غضب ہوا۔ 9ویں جی چاہی پہ چلنے والے نصارہ جانتے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے، اور کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خوشخبریاں سنا گئے انجیل میں، من بعد اسمہ احمد، کے بعد نبی آئیں گے، اور لیکن جی چاہی نے برباد کیا، ضالین بنے، گمراہ ہوئے۔ جی چاہی پہ چلے قریش مکہ، ابو جہل جانتا تھا، ابو لہب جانتا تھا حضور سچے، تفصیل میں جانے کا وقت نہیں، لیکن جی چاہی نے برباد کیا۔ تلک عشرۃ کاملہ، یہ جی چاہی کی وجہ سے جہنم میں گئے۔ تو ہمیں جی چاہی کے پیچھے نہیں چلنا، رب چاہی بتا کے بات ختم کرتا ہوں۔ رب چاہی پہ چلنا اور اس کا انجام، رب چاہی پہ چلنے والے سیدنا ابراہیم علیہ السلام، اللہ پاک نے حکم دیا اپنی بیوی بچے کو وہاں چھوڑاؤ جہاں نہ کھانا نہ پانی نہ کوئی زراعت۔ ابراہیم علیہ السلام، ہاجرہ، اسماعیل علیہ السلام اور ساتھ حضرت جبریل علیہ السلام، وہ راستہ بتانے کو تقریباً 1500 کلومیٹر، مہینہ سوا مہینہ سفر ایک آنے کا، مہینہ سوا مہینہ سفر واپسی کا، اتنا لمبا سفر ملک شام سے چلایا، اور جہاں بیت اللہ ہے وہاں پہنچایا، اور راستے میں کھانا نہیں، پانی نہیں، کچھ نہیں۔ جب بیت اللہ کی جگہ بٹھا کر چل پڑے، اب خود بھی دیکھ رہے، اللہ نے جبریل نے کہا کہ یہاں چھوڑ دو، ایسی جگہ جہاں زندگی کی کوئی چیز نہیں اور موت کے بہت سارے سامان، پانی ختم ہو مر جائے، کھانا ختم ہو مر جائے،
भेड़िया आए खा जाए, शेर चीता आए बर्बाद करे, और जिन भूत आए चिमट जाए, कोई इंसान दरिंदा सिफत आए इज्जत खराब करे, कोई दुश्मन चोर डाकू अकेली औरत क्या कर सकती है मर्द के आगे। ये सारे इतने खतरात। रात आएगी, काले पहाड़ चारों तरफ, और रात छाई हुई काली रात, एक अकेली औरत कैसे रहेगी। जी नहीं चाह रहा कि ऐसी वफादार औरत, पाक दामन औरत, मुती फरमाबरदार औरत, उसको यूं अकेला ऐसे छोड़ दिया जाए। जी तो चाहता नहीं, लेकिन रब चाहता है कि ऐसे छोड़ो। अब आप बताओ, जी चाही पूरी कर दी या रब चाही पूरी कर दी? बोल के बताओ। रब चाही पूरी कर दी, छोड़ दिया, चल पड़े। हाजरा अलैहिस्सलाम ने पूछा हमें क्यों छोड़ के जा रहे? बोले ही नहीं। फिर पूछा हमें किस लिए छोड़ के जा रहे? फिर नहीं बोले। तीसरी मर्तबा खुद ही हजरत हाजरा ने कहा अल्लाह अमरक, क्या अल्लाह ने हुक्म दिया? बता दिया हाँ, तुम्हारी किसी कसूर की वजह से नहीं। मतलब ये है कि तुम्हारी किसी कसूर की वजह से नहीं छोड़ रहा, अल्लाह के अमर की वजह से छोड़ रहा। अब औरत इसका जी नहीं चाहता यहाँ ठहरने को, सारे मंजिलें देख रही, खाना नहीं, पानी नहीं, कुछ नहीं। लेकिन अब जब अल्लाह का अमर आया, फिर औरत कहने लगी कि अच्छा फिर अल्लाह हमें जाए नहीं करेगा, अल्लाह हाफिज। बस फिर राजी होके वहीं बैठ गई। जी चाही को ना देखा, रब चाही को देखा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम चले गए, कई साल तक वापस आने की इजाजत नहीं हुई। कई सालों के बाद फिर अल्लाह ने कहा जाओ देख आओ अपनी बीवी बच्चा। पीछे अल्लाह ने जमजम दे दिया, एक कबीला पानी पे आबाद हो गया। अब महीने का सफर करके आ रहे, लेकिन एक हुक्म साथ दे दिया कि ऊंट से नीचे नहीं उतरना, खड़े खड़े ऊंट से नीचे नहीं उतरना, ये हुक्म दे दिया। पहुंच गया महीने का सफर करके, ऊंट खड़ा है। बीवी से पूछते हैं तुम्हारा क्या हाल है? बीवी कहती है नीचे उतरो, तशरीफ लाओ, बैठो, हाल पूछो, हाल आबाद। ऊंट आए हो, ऊंट खड़ा है, कह रहे हैं कि क्या हाल है तुम्हारा? कहने लगे कि ऊंट से नीचे उतरने की इजाजत नहीं। अपने दिल पे हाथ रख के सोचो, कई साल हो गए बीवी छोड़े हुए, और महीने का सफर करके आए, ऊंट खड़ा है, कहते नीचे उतरने की इजाजत नहीं। बीवी ने कहा अच्छा, बहुत अच्छा, जैसे हुक्म है वैसे ही करो, नीचे ना उतरो, ऊंट को बिठा दो, आपके पाँव पे मट्टी बहुत लगी हुई है, मैं आपके पाँव धो देती हूँ। ऊंट बिठाया, पाँव धुलवाए, ऊंट को चाबक मारा, उठाया और वापस रवाना हो गए। रब चाही पूरी कर दी या जी चाही पूरी कर दी? बोल के बताओ। रब चाही पूरी कर दी। अब हमें फैसला करना है कि हमें क्या पूरा करना है। पहले जी चाही का अंजाम सुन चुके, अब रब चाही का अंजाम आखिर में अर्ज करूंगा इंशाअल्लाह। फिर कई साल गुजर गए, मिलने की इजाजत नहीं हुई, बेटा 13 साल का हो गया। अब अल्लाह पाक ने मिलने की इजाजत दे दी, महीने का सफर करके पहुंचे, नीचे उतरने की इजाजत भी दे दी, लेकिन एक हुक्म और दे दिया, नीचे तो उतर जाओ, लेकिन वो हुक्म पहले दोनों हुक्मों से ही ज्यादा सख्त। वो क्या? बेटे के गले पे छुरी फेर दो। पहले तो ये था कि बेटे को देख लो, ठहरना नहीं, वहां सवारी के नीचे नहीं उतरना। अब तो हुक्म ही दे दिया कि ज़िबाई कर दो, और मांग के लिया बेटा। आदि तफसीरों से पता चलता है 84 साल की उम्र थी जब बेटा मिला, अब 13 साल का हो चुका है, यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र 100 साल हो चुकी, आइंदा बेटा मिलने की तवक्को भी नहीं। और ये मांग के लिया। इस्माइल का माना मांगा हुआ, इस्माइल का माना मांगा हुआ, मांग के लिया, हुक्म दे दिया ज़िबा करो। तो अब आप बताओ कि रब चाही पूरी कर दी या जी चाही? रब चाही। बेटे ने भी रब चाही, बेटे से पूछा कि बेटा यूं अल्लाह का हुक्म है, मैंने ख्वाब देखा है, तुझे ज़िबा करता हूँ, बता तेरी क्या मर्जी है? बेटे ने कहा जो हुक्म हुआ है वो पूरा कर दीजिए, मुझे सब्र करने वाला पाओगे। तो उलमा कहते हैं कि जब अल्लाह ने हुक्म दिया ज़िबा कर दो, तो फिर बेटे से क्यों पूछा कि ज़िबा करूं या ना करूं, तेरी क्या मर्जी है? बेटे से क्यों पूछा? हुक्म तो है ज़िबा करो। इसका जवाब ये देते हैं, इसलिए नहीं पूछा कि बेटा कहेगा ज़िबा कर दो तो ज़िबा कर दूंगा, बेटा कहेगा ज़िबा ना करो तो नहीं करूंगा, ये मतलब नहीं था। फिर क्या तू पूछा? मतलब ये था कि अगर बेटा कहेगा ज़िबा कर दो,
میں ذبح ہونے کو تیار ہوں تو ذبح کرنے کا طریقہ اور ہوگا. اگر بیٹا کہے گا کہ نہیں نہیں ہوں میں نے ذبح نہیں ہونا تو پھر ذبح کرنے کا طریقہ اور ہوگا. مرغی ذبح کرنے کا طریقہ اور ہے اور گائے ذبح کرنے کا طریقہ بولو اور ہے. گائے کو کیسے ذبح کرتے ہیں؟ باندھ کر. اگر بیٹا کہے گا میں نے ذبح نہیں ہونا تو ذبح تو کرنا ہی کرنا ہے لیکن پھر باندھ کے کریں گے. چنانچہ رب چاہی پوری کر دی جی چاہی چھوڑ دی. ذبح کر دیا اللہ نے, دمبا ذبح کرا دیا, وہ اللہ کی مرضی, اور پھر واپس چلے گئے. پھر کئی سال بیٹا جوان ہو گیا, شادی کے قابل ہو گیا, شادی میں آنے کی اجازت نہیں تھی. شادی میں شریک ہونا اجازت نہیں کہ جاؤ شادی کراؤ بیٹے کی. ہاں شادی بیٹے نے خود ہی کر لی. پھر ملنے کی اجازت ہوئی لیکن ٹھہرنے کی اجازت نہیں تھی. اب غور کرتے جانا کیسی قربانیاں مانگی جا رہی ہے. ٹھہرنے کی اجازت نہیں. پہنچ گئے مہینے کا سفر کر کے. بیٹا گھر میں نہیں, بیٹے کی بیوی گھر میں ہے, بہو یعنی ابراہیم علیہ السلام کی بہو. پوچھا کہ تمہارے خامد کہاں گئے اسماعیل؟ کہنے لگی وہ تو شکار کو گئے. اچھا تمہاری زندگی کیسے گزر رہی؟ کہنے لگی تنگی کی زندگی گزر رہی. کہا کہ اچھا مجھے تو ٹھہرنے کی اجازت نہیں, میں تو واپس جاتا ہوں. جب اسماعیل آئے تو میرا سلام کہنا اور کہنا گھر کی چوکھٹ بدل دو. یہ کہہ کے چلے گئے. اب سوچنے کی بات یہ ہے ادھر تو اللہ پاک اجازت دے رہا جاؤ مل آؤ, ادھر بیٹے کے دل میں ڈالتا ہے جاؤ شکار کو چلے جاؤ. یہ بھی کر سکتا تھا کہ بیٹے کو وہی بھیج دے کہ اے اسماعیل تیرا باپ آج آ رہا ہے, آج شکار کو نہ جانا. بیماری بھیج سکتا تھا, گھر میں پڑے رہتے. نیند بھیج دیتا, سو جاتے. ویسے ہی کہتے کہ اچھا کل کا کھانا پڑا ہے آج شکار کو نہیں جاتے تو باپ سے ملاقات ہو جاتی. اللہ پاک یہ سب کچھ کر سکتا تھا. باپ کو کہا مل کے آ, گھر جا, ٹھہرنا نہیں. بیٹے کو کہا شکار کو جا. اور باپ نے یہ پوچھا اور واپس روانہ ہو گئے. اسماعیل علیہ السلام واپس آئے. پوچھا, بیوی نے کہا ایک ایسے ایسے حلیے کے آدمی آئے تھے اور یہ مجھ سے پوچھا اسماعیل کہاں؟ میں نے کہا شکار کو گئے. زندگی کیسی؟ میں نے کہا تنگی کی. کہہ گئے مجھے ٹھہرنے کی اجازت نہیں ہے, میں واپس جا رہا ہوں. اور آپ کو سلام کہہ گئے اور کہہ گئے گھر کی چوکھٹ بدل دو. اسماعیل علیہ السلام کہنے لگے وہ تو میرے باپ تھے اور تجھے طلاق دینے کا حکم دے گئے. چنانچہ طلاق دے چلے گئے. پھر بیٹے نے دوسری شادی کر لی. کئی سال کے بعد پھر ملنے کی اجازت, لیکن پھر پہلے والی شرط کے وہاں ٹھہرنا نہیں. پھر یہاں آئے, دوسری بیوی موجود. اسماعیل کہاں؟ کہنے لگی شکار کو گئے. تمہاری زندگی کیسی؟ کہا خوشی کی, گوشت شکار کا کھاتے ہیں, زمزم کا پانی پیتے ہیں, اب بڑی مزے کی زندگی گزرتی ہے. کہا کہ مجھے تو ٹھہرنے کی اجازت نہیں, میں تو واپس جاتا ہوں. جب اسماعیل علیہ السلام آئے ان کو میرا سلام کہنا اور کہنا گھر کی چوکھٹ محفوظ رکھے. یہ کہہ کے چلے گئے. اب جی چاہی پوری کر دی کہ رب چاہی پوری کر دی؟ رب چاہی پوری کر دی. اب اندازہ لگاؤ کب سے پیدا ہوئے اسماعیل اور دودھ پیتے کو چھوڑا تھا, بیچ میں کتنا باپ بیٹا اکٹھے رہے خود سوچ. ایک مرتبہ تو آئے پاؤں دھلا چھوڑ کے چلے گئے, دوسری مرتبہ پاؤں دھلا کے چلے گئے, تیسری مرتبہ ذبح کر کے چلے گئے, چوتھی مرتبہ بیوی کو طلاق دلا کے چلے گئے, پانچویں مرتبہ بیوی کو چوکھٹ کو محفوظ رکھنا یہ کہہ کے چلے گئے. اور یہ کتنا ساتھ رہے باپ اور بیٹا. اللہ پاک نے کس طرح امتحان لیا اور کس طرح انہوں نے جی چاہی قربان کر دی, رب چاہی پوری کر دی. تو کیا خیال ہے پھر ہم بھی جی چاہی کو قربان کیا کریں؟ کیوں بول کے بتاؤ. اور رب چاہی پوری کیا کریں. کوئی فیصلہ کر لیا بھائی؟ بول کے بتاؤ نا, کر لیا کہ نہیں کر لیا. اللہ قبول فرمائے. اب سن لو انعام. اب آخر چھٹی مرتبہ پھر آئے, اللہ نے انعام کیا دیا. ان دونوں باپ بیٹا کے ہاتھوں بیت اللہ بنوایا, آواز لگوائی, ساری دنیا کا حج ابراہیم علیہ السلام کے حساب میں. ایک انعام. پانی کی تلاش میں نکلی تھی ہاجرہ, صفا مروہ پہ دوڑی, کوئی عمل نہیں تھا دین کا, پانی کی تلاش میں دوڑی تھی. اللہ نے حج کے مناسک میں سے اس کو کر دیا. حج کامل نہیں ہوتا جب تک صفا مروہ میں نہ دوڑے, چاہے بادشاہ صاحب ہو, چاہے وزیر صاحب ہو,
کوئی چودھری سیठ صاحب ہو، یہاں تو دوڑنا ہوگا، چاہے کوئی ولی ہو، چاہے نبی ہو، چاہے رسول ہو، چاہے امام الانبیاء ہو، پر یہاں تو دوڑ لگانی ہوگی۔ اور کیا دیا؟ بیٹا ذبح کیا تھا، قربانی کی سنت جاری کر دی، اور قیامت تک جتنے جانور ذبح ہوں گے سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حساب میں۔ صحابہ نے پوچھا ما هذه الاضاحی، یہ قربانی کیا چیز ہے؟ حضور نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ پوچھا فما لنا فیہا یا رسول اللہ، اس پہ ہمیں کیا ملے گا؟ فرمایا بکل شعرۃ حسنہ، ہر بال کے بدلے نیکی۔ قالوا فالصوف یا رسول اللہ، اون بہت، جو اون ہے یہ تو بہت گھنے بال ہیں، بہت باریک بال ہیں۔ فرمایا اون کے بھی ہر بال کے بدلے نیکی۔ کل امت جتنی قربانیاں کر چکی اور جتنی آگے کریں گی سب ابراہیم علیہ السلام کے حساب۔ اور کیا دیا؟ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ نے آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو چند باتوں سے، انہوں نے پوری کر دی۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، فرمایا ہم نے ان کو ساری دنیا کا امام بنا دیا۔ اور کیا دیا؟ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ کہتے ہیں ہم نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنا دیا۔ خلیل اتنا گہرا تعلق ہے، حضور فرماتے اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن یہ تعلق ایسا ہے میں اللہ ہی کو خلیل بناتا، اور اللہ پاک خود کہہ رہے میں نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنا دیا۔ اور کیا دیا؟ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ، ان کی اولاد میں نبوت کر دی کہ اب آئندہ جو بھی نبی آئے گا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں آئے۔ کسی کا بیٹا حافظ ہو جائے لڈو تقسیم کرتا ہے مٹھائیاں، کسی کا بیٹا عالم ہو جائے فخریہ بتاتا ہے، ارے خوش نصیبی کتنی جس کا بیٹا عالم ہو اور جس کے سارے بیٹوں، جس کا بیٹا نبی ہو اور پھر نبوت ان کے بیٹوں میں نامزد ہو۔ بعضی کتابوں سے پتہ چلتا ہے اللہ نے بنی اسرائیل میں 4000 نبی بھیجے، اور دوسرے بیٹے کی اولاد اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سارے نبیوں کا امام بھیجا، امام الانبیاء۔ اور پھر انہوں نے ایک امت مانگی، اور یہ امت بھی ساری ابراہیم علیہ السلام کے حساب میں قربانی دینے والی امت۔ اللہ پاک قربانی تو دیتا ہے لیکن جو جی چاہی قربان کر دے، جب پھر انعام دینے کا وقت آتا ہے اللہ پاک دہانے کھول دیتے ہیں۔ فرعون کی بیوی ملکہ شاہانہ شاہی محل میں رہتی ہے، شاہی کھانے کھاتی ہے، شاہی لباس پہنتی ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کا دین سمجھ میں آ گیا کہ دین حق ہے، جی چاہی قربان کر دی، اور جانتی ہے کہ فرعون کیسے عذاب دے گا۔ فرعون ذل اوتاد، دیوار کے ساتھ کھڑا کر کے کیلیں گاڑ دیتا تھا، زمین پہ لٹا کے کیلیں گاڑ دیتا تھا، پہلو نہیں بدل سکتے، نہ کھانے کو ملے گا نہ پینے کو، یہی پیشاب یہی پاخانہ، یا ہمیں رب مانو یا یہی تڑپ تڑپ کے مر جا، یوں عذاب دیتا تھا۔ ایک دوسرا عذاب دیتا تھا، ایک بازو کاٹتا تھا، دوسری طرف کی ٹانگ کاٹتا تھا، ایک تیسرا عذاب دیتا تھا، سولی لٹکاتا تھا۔ یہ جانتی ہے کہ ان عذابوں میں سے کوئی عذاب ملے گا، لیکن جی چاہی قربان کر دی، رب چاہی پوری کر دی، عذاب برداشت کیے، اسی میں اللہ کی بندی سولی دے دی گئی، شہید ہو گئی۔ اب جی چاہی قربان کرنا، رب چاہی پورا کرنا، نتیجہ بھی سن لو اور فیصلہ بھی کرو اپنے لیے، میں بھی اور آپ بھی۔ یوں آتا ہے کتابوں میں کہ یہ فرعون کی بیوی قیامت کے دن آخرت میں امام الانبیاء حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بنائی جائے گی، نبیوں والی جنت میں رہے گی، امام الانبیاء کے ساتھ رہے گی، ہمیشہ ہمیشہ رہے گی، حضرت خدیجہ کی سوکن بن کے رہے گی۔ کہاں فرعون اور کہاں امام الانبیاء، کہاں سے اللہ نے اٹھائی اور کتنی اونچی پہنچائی۔ جی چاہی قربان کر دی فرعون کی باندھی معاشطہ نے، جو آسیہ کو کنگھی دیا کرتی تھی، کنگا کیا کرتی تھی، مسلمان ہو گئی، اسی طرح جان دے دی تکلیفوں میں۔ امام الانبیاء معراج والی رات مکہ مکرمہ سے گئے ملک شام، جب ملک مصر کے برابر سے گزرے تو کہا اے جبریل مصر کی طرف سے جنت کی خوشبو آ رہی۔ جبریل کہنے لگے یہ فرعون کی باندھی کی قبر سے آ رہی۔ بس کیا لمبی بات کریں، جو جی چاہی قربان کرے گا، رب چاہی پوری کرے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب بن کر ساری دنیا میں رب چاہی کو چالو کرے گا، وہ کتنا انجام پائے گا۔ جو خود جی چاہی قربان کر کے رب چاہی پوری کرے
وہ اتنا اجر پائے، اور جو ساری دنیا میں رب چاہی کو رواج دینے کے لیے مارا مارا پھرے، نبی کا نائب بن کر، کتاب کا وارث بن کر، اور اپنے کو مبعوث سمجھ کر، وہ کتنا اجر پائے گا، یہ خود فیصلے کر، وہ خود فیصلے کر۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے اعلان سے پہلے غاروں میں جا کے اللہ کا قرب ڈھونڈتے تھے۔ ایک حضور کی زندگی کا یہ پہلو ہے، اور دوسرا پہلو یہ ہے اعلان نبوت کے بعد لوگوں کے پیچھے پھر رہے، کبھی عقیق بتہان پھر رہے، یعنی یہ تو خیر دوسری طرف ہے، مکہ مکرمہ میں کے بازاروں میں پھر رہے، اور کبھی مینا میں پھر رہے، کبھی طائف میں لوگوں کے پیچھے جب پھرنا، یہ احکام پورے کیے تو اب اللہ پاک نے معراج کرایا، آسمانوں پہ بلایا، سارے نبیوں کی امامت کروائی، اور ساتوں آسمانوں کے اوپر بلایا، سدرۃ المنتہا سے اونچا، جبریل کی پرواز ختم، اور اپنی طرف سے تخت بھیج کے اوپر اٹھوایا۔ جب دربار الہی میں پہنچے، اب اللہ پاک خود کہہ رہا ہے میرے حبیب ادنو منی، میرے قریب ہو جا۔ حضور قریب ہو گئے، پھر کہا ادنو منی، قریب اور قریب ہو جاؤ، حضور اور قریب ہو گئے، پھر کہا تیسری مرتبہ ادنو منی، میرے قریب ہو جاؤ، پھر حضور اور قریب ہو گئے۔ اب کتنا قرب ہوا، اور دینے والے نے کیا دیا، لینے والے نے کیا لیا، دینے والا جانے یا لینے والا جانے۔ پہلے یہ مارے پھر رہے اللہ کے قریب ہونے کو، اب جو لوگوں کے پیچھے پھرے ہیں، اب اللہ پاک ان کو اپنے قریب کر رہا ہے۔ اب اللہ پاک اپنے قریب بار بار کہہ رہا میرے قریب ہو جاؤ، اور قریب ہو جاؤ، اور قریب ہو جاؤ۔ تو دوستو، اللہ پاک نے بہت اونچا کام دے دیا، ساری دنیا میں انقلاب لانے والا کام دے دیا، ساری دنیا کی قسمت پلٹنے والا کام دے دیا۔ آج پلٹ کیوں نہیں رہی قسمت؟ ہم اپنے کو مبعوث سمجھ کے نہیں کرتے۔ اپنے مقام پہ جب چیز ہوا کرتی ہے تو اس کا نتیجہ نکلا کرتا ہے، جب چیز اپنے مقام سے ہٹی ہوئی ہوتی ہے اس کی تاثیر ظاہر نہیں ہوا کرتی۔ ایک ٹریفک کا سپاہی چوک چھوڑ کر مسجد میں آ کے اشارے کرنے لگے تو لوگ مذاق کریں گے، اس پر اس کی تاثیر نہیں ظاہر ہوگی۔ چوک پہ کھڑا ہو کے اپنی جہاں کا وہ آدمی ہے وہاں کھڑا ہو کے اشارے دے گا تو ٹریفک پہ قابو پائے گا، اس جگہ سے ہٹ کے کچھ جو کرتا رہے گا اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے۔ امام اپنے امامت والا مصلی چھوڑ کے بیچ کی صفوں میں آ کے اونچی قرات کرنا شروع کر دے، سب لوگ ہنسیں گے۔ اپنے مقام پہ جو چیز ہوا کرتی ہے پھر تاثیر ظاہر ہوا کرتی ہے۔ بندوق کی گولی اپنی جگہ پہ ہوگی، تاثیر دکھائے گی، اپنی جگہ سے ہٹی ہوئی ہو، ایسے بھیڑیے کو شیر کو مارو تو ایسے کوئی تاثیر نہیں دکھا۔ یہ امت اپنے مقصد پہ آئے، مقصد بعثت پر اپنے کو مبعوث سمجھ کر، بھیجا ہوا سمجھ کر، نبی کا نائب سمجھ کر جب محنت کرے گی، اس وقت جو تاثیر ظاہر ہوگی تو اس کا کوئی اندازہ ہی نہیں لگا سکتا۔ تو پوری امت کو اپنے مقصد پہ لانا، مقصد بعثت پہ لانا۔ ارے تو بڑا معزز مکرم محترم، تو کہاں پھنس گیا ادھر کارخانے لگانے میں، فیکٹریاں لگانے میں، پیسہ کمانے۔ تو مجھے آپ کو سوچنا چاہیے تھوڑی۔ اگر نسبت نبوت کی نسبت نیابت یہ نسبت حاصل ہو گئی، یقین جانو امت وہ فکر اور طرف پیدا ہوگی انسانیت کی، جس پہ اللہ پاک امت کے لیے فیصلے کرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کے پیچھے پھرتے تھے، ایک نظر آسمان کی طرف، ایک نظر زمین والوں کی طرف۔ اللہ کہتا ہے ان کو یہ حکم سناؤ، امت مانتی نہیں۔ اللہ پھر کہتا جو قوم نوح نہیں مانتی تھی ہم نے یوں غرق کیے۔ اب حضور دیکھ رہے کہ میں حکم دے رہا، یہ مان نہیں رہے، اور اللہ یہ کہہ رہا نہ ماننے والوں کے ساتھ یوں ہوگا، میرے آقا پہ کتنی گزرتی ہوگی۔ پھر حکم سناتے نہیں مانتے، اللہ آیتیں اتارتا قوم عاد نہیں مانتی تھی ہم نے یوں برباد کی، اور وہ قوم کہتی ہے اساطیر الاولین، یہ پچھلوں کی بے سند باتیں ہیں، من گھڑت باتیں ہیں، میرے آقا پہ کیا گزرتی ہو۔ میرے آقا ساری زندگی تڑپتے گزار دیں اور ہم ساری زندگی پیسے کماتے کھانے اور کپڑوں میں گزار دیں، یہ کیسا امت بنا۔ ادھر
سے ایتیں آ رہی، قوم سمود کو ہم نے یوں برباد کیا، فرعون کو یوں برباد کیا، قارون کو یوں برباد کیا، امت مانتی نہیں۔ ایک نظر میرے نبی کی اللہ کی طرف کہ اللہ یہ حکم دے رہا، ایک اپنے ساتھ جو مان نہیں رہے ان کی طرف، اور ایک پچھلی قوموں کی طرف کہ ان کے ساتھ کہیں یہ نہ ہو جائے۔ ہم تو آج اطمینان کی زندگی گزار رہے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی غمگین رہے، متواصل الاحزان، دائم الفکر، ہمیشہ فکر میں رہے۔ لیست لہ راحہ، آپ کو راحت ہی نہیں تھی، رنگ آپ کا بدل گیا سفر کرتے کرتے، کپڑے میلے ہو گئے سفر کرتے کرتے۔ آج اس نبی کا نائب مطمئن زندگی گزار رہا، اس کتاب کا وارث مطمئن زندگی گزار رہا۔ کہتے ہیں تبلیغ میں آ کے بڑا سکون ملا، ہمیں اپنی محنت کا پتہ چل جاتا ہے۔ ہاں کہتا بڑا سکون ملا، بڑا مزہ آیا چلے میں، خوب اتنا تو کہتے ہیں تبلیغ میں بڑا کھایا، ہمیں بڑی نیند آتی ہے۔ اگر تبلیغ کا کوئی اثر ہو جاتا تو اس کی نیند اڑ جاتی، اس کا کھانا چھوٹ جاتا۔ یہ کہتا اچھا ہے تبلیغ میں چلا کیا دیا، میری تو نیند اکھڑ گئی، میرا تو سکون اجڑ گیا۔ انسان میں تو پہلے چین سے سوتا تھا، اب چین میرا ختم ہو گیا۔ پھر تو ہم سمجھتے اس نے چلا لگایا یا ہم نے کوئی چلا لگوایا۔ دوستو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ نظر ہو، میرے آقا کی زندگی کیسے گزری؟ یوں اطمینان سے سو کے گزری، اطمینان سے کھا کے گزری۔ مجھے اور آپ کو میرے دوستو اپنا مقصد بدلنا ہے۔ یہ بتاؤ کس نے اپنا مقصد بدل لیا؟ نہ 4 مہینے، نہ چلا، نہ 3 چلے، نہ یہ جو تو پرانوں کا مجمع ہے۔ اب تو زندگیوں کے فیصلے ہونے چاہیے۔ میں ہوں ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کام والا، میں ہوں ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی، کھانا کھا رہا ہوں، میں حضور کا امتی ہوں۔ ساری دنیا میں کیسے دین پھیلے گا؟